تو کسی حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کون سے تشہد میں درود پڑھا جائے اور کون سے تشہد میں نہ پڑھا جائے، بلکہ آیت کریمہ صلو علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ اور سلام دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے، اور صحابی نے بھی یہی سمجھا کہ صلاۃ کے ساتھ سلام، سلام کے ساتھ صلاۃ ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ اور سلام دونوں کا حکم کرتا ہے، ہم نے آپ پر سلام تو جانا لیکن صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو صحابی نے بھی یہی سمجھا کہ جہاں سلام ہوگا وہاں صلاۃ ہوگا، جہاں صلاۃ ہوگا وہاں سلام ہوگا، دونوں بہت ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اور کسی روایت میں اس بات کی تخصیص نہیں ہے کہ درود کو تحیات اخیرہ کے اندر لے جایا جائے، کسی حدیث میں درود کے یا صلاۃ کے تحیات اخیرہ میں پڑھنے کی قید نہیں ہے، تو اس لیے عمومی آیت صلو علیہ وسلم تسلیما اور حدیث کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ پر سلام اور صلاۃ دونوں کا حکم دیتا ہے، سلام تو ہم نے تحیات میں جانا، اور صلاۃ کیسے پڑھیں؟ اللہ دونوں کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب کہ جہاں سلام تحیات میں ہم پڑھیں گے وہاں درود بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، تو صحابی نے بھی یہی سمجھا کہ دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے، اور کسی حدیث میں اس بات کی تاکید اور وضاحت اور صراحت نہیں ہے کہ درود تحیات اخیرہ میں ہوگا، تو اس لیے امام شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ تحیات کے ساتھ درود واجب ہے، اور دوسرے علماء نے وجوب کا قول تو نہیں کہا ہے لیکن سنت کا قول ہے، انشاءاللہ یہی راجح قول ہے کہ سنت ہے کہ جہاں تحیات میں سلام ہو وہاں صلاۃ بھی پڑھا جائے۔ اللہ علیہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے علماء نے اسی کو راجح قرار دیا، حالانکہ حنابلہ کے مسلک میں درود یعنی صلاۃ تشہد اول کے ساتھ نہیں ہے، لیکن سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کی سنیت کے قائل، اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سنیت کے قائل۔ ویسے فقہائے اربعہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ درود تحیات اول کے اندر پڑھا جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں عمر میں کون بڑے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، حضرت اسماعیل آپ کی بڑی اولاد تھی، اور یہ بات مشہور ہے کہ جب ہاجر کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل سے نوازا تو ان کی بیوی سارہ کو غیرت آئی اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہماری نظر سے دور کر دو، چنانچہ ان کو لے کر آئے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ماتھے کے بل پچھاڑ دیا، پیشانی کے بل، اور اس کے حلق پر چھری، گردن پہ چھری چلائی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال لیا، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک ذبیحہ اس کے نیچے ذبح ہو گیا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے نتیجے میں کہ انہوں نے اللہ کی محبت پر اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی بشارت ان کو دی، تو حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں ملے ہیں، اور مورخین اور اہل سیرت نے لکھا ہے کہ 13 سال حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے بڑے تھے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ حامد نے اپنے بچے کی شادی ایک بیوہ کی بچی سے کرا دی۔ سوال یہ ہے کہ حامد نے اپنے بچے کی شادی ایک بیوہ کی بچی سے کر دی، اور اب حامد اپنے بہو کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ شادی شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہوگی؟ جائز ہے، یعنی اس کو بیٹے کی ساس سے گویا بیٹے کی ماں سے ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی ایک بیوہ کی لڑکی سے کر دی، اب اس بیوہ سے وہ خود شادی کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ ساس جو ہے، ساس بیوی کی ماں نکاح کے ساتھ ہی داماد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کی، نکاح صرف پڑھا لیا، بغیر صحبت مجامعت کے ہم بستری کے طلاق دے دیا، تو بھی اس منکوحہ کی ماں ہمیشہ کے لیے اس مرد کے لیے حرام، جو ساس ہوئی، بیوی کی ماں۔ لیکن شوہر کے باپ کے لیے بہو کی ماں حلال ہے، گویا اس بیوہ سے حامد کا باپ شادی کر سکتا ہے،
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، بیوی کی ماں داماد کے لیے حرام ہے۔ ایون داماد کا بھائی اگر چاہے اس عورت سے بیاہ کرنا، اپنے بھائی کی ساس سے تو کر سکتا ہے، چہ جائے کہ اس کا باپ۔ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو تولے گا تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ شکل تو نہیں بتا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو تولے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ نصب کرے گا، بس بندوں کو تولے گا، اعمال کو تولے گا۔ اب اعمال کے یا تو دفتر تولے گا، نیکی کے دفتر بدی کے دفتر دونوں طرف تولے گا، یا اعمال کو اللہ رب العالمین جسم کی شکل دے دے گا، نیک عمل کو ایک شکل دے دے گا، بد عمل کو ایک شکل دے دے گا، اس کو تول دے گا۔ اور اب تو ہوا تولا جاتا ہے، پانی تولتا ہے آدمی، پانی کا ویٹ تولتا ہے، بخار کی حدت کو تولتا ہے۔ ایسی چیزیں جو دیکھنے میں نہیں آتی ہیں، جو اعراض ہیں، جو جواہر نہیں ہے، جو چیز ہے نہیں اس کو جواہر کہتے ہیں، جو چیز کیا اور ختم ہو گئی، جو نظروں کے سامنے نہیں ہے اس کو اعراض کہتے ہیں، جو وجود میں آوے اور ختم ہو جائے۔ تو ہوا، پانی، بخار اور اس طرح کی چیزوں کو، حرارت اور برودت کو آدمی تولتا ہے مشینوں کے ذریعے۔ تو آسان ہے یہ مسئلہ۔ یہ معتزلہ وغیرہ نے شروع میں انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو کیسے تولے گا؟ اپن نماز پڑھتے ہیں، پڑھ لیا اور اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، وہ ایک ایکشن ہے، ایک حرکت کا نام ہے، نماز پڑھ لیا، معاملہ ختم۔ اب وہ کوئی چیز تو ہے نہیں، مٹڑی گٹھڑی یا کوئی سامان تو ہے نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ تولے گا۔ تو یہ انہوں نے وزن اعمال کا انکار کیا، اور اس سلسلے میں جو بکثرت نصوص قرآن اور سنت کے اندر وارد ہیں ان کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو علماء توجیہ کرتے تھے کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دے دے گا، اعمال کو کے دفتر کو اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کے دفتر کو اللہ تولے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کرنے والے کو تولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ جو پتلی پنڈلیاں جو ہوا کے ساتھ ہل رہی ہیں، یہ میزان عمل کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ لیکن الحمدللہ ان تمام جوابات کے ساتھ تو اب اس زمانے کی ترقی یافتہ دور میں اب بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بذات خود اعمال کو چاہے وہ اعراض ہی کیوں نہ ہو اس کو تول لے گا۔ جیسے کہ ہم بخار کو تول لیتے ہیں، برودت کو، حرارت کو تول لیتے ہیں، ناپ لیتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ناپ لے گا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جب انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ سردی گڑبی دیکھنے کی چیز تو نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ سردی لگ رہی ہے لیکن کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ اس کو پکڑ کے رکھ لیں اور اس کو تول لیں، لیکن مشین لگی ہوئی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ پارا کتنا ہے، گرمی کتنی ہے، ٹھنڈی کتنی ہے، بخار کتنا ہے ہمارے جسم کے اندر۔ اس کو جب ہم ناپ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اعمال کو ناپ لے گا، تول لے گا۔ اللہ عالم۔ چلیے، نماز میں سترہ کا کیا حکم ہے، اور نمازے اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ یہ فاصلہ کھڑے ہونے کی جگہ سے معتبر ہوگا یا سجدہ گاہ سے؟ اور دوران نماز اگر سترہ زائل ہو جائے تو مصلی کیا کرے؟ سترہ نمازی کے لیے ضروری ہے، بغیر سترہ کے نماز نہ پڑھے۔ اب مسجد کے اندر قبلے کی دیوار کو سترہ بنائے اگر انفرادی طور پر نماز پڑھتا ہے تو، یا کھمبوں کو بنا لے، یا اس کے ہاتھ میں اگر کچھ بیگ وغیرہ سامان ہو تو اس کو ڈال دے، کچھ نہیں ہو تو ایک کتاب ڈال دے، ایک سر کی ٹوپی ڈال دے، تاکہ گزرنے والوں کے لیے تضییق نہ ہو۔ لیکن دور کھڑا نہ ہو کہ لوگوں کے اوپر، گزرنے والوں کے اوپر تضییق اور تنگی پیدا کرے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور اگر سترہ رکھ کے نماز پڑھتا ہے اور پھر کوئی سترے کے اور نمازی کے درمیان سے گزرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ، اور اس کو حکم ہے کہ روکو، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے، گزرنے پر مصر ہو تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ پیش کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ یا تو واقعی شیطان ہے جو انسانی شکل میں آیا ہے، یا شیطنت اس انسان کے دماغ میں ہے اور نمازی کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ شیطان صفت ہے، اس لیے پوری طاقت سے اس کو دفع کرو۔ کہا حدیث میں فَلْيُقَاتِلُوا فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلُوا فَإِنَّهُ شیطان، قتال کرو، یعنی جھگڑا کرو۔ اب یہ نہیں کہ اتر کر کے مارا پیٹی کی نوبت آوے، لیکن پوری طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آدمی اگر گزرتا ہے تو اس میں مجرم وہ نمازی ہے جس نے اپنے سامنے سترہ نہیں رکھا ہے۔ لیکن نمازی کے سامنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ قریب میں اگر اس نے بے وقوفی کی ہے تو ہم بے وقوفی نہ کریں کہ اس کے سامنے سے گزرے، آگے سے ہٹ کر کے گزر سکتا ہے۔ سوال کا ایک شک یہ تھا کہ کتنی دوری پر رکھے، تو 3 ہاتھ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ رہا کرتا تھا، اور سجدے گاہ سے لے کر کے سترے کی جگہ اتنی ہوتی تھی جس میں ایک پکڑی گزر جائے۔
ایک بکری گزر جائے ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے بھی تھوڑی سی کم جگہ، 1 فٹ کی جگہ 1 فٹ، سجدے گاہ سے 1 فٹ اور قیام کی جگہ سے 3 ہاتھ، اس سے زیادہ دور سترا نہیں رکھنا چاہیے تاکہ گزرنے والوں کے لیے تضییق نہ ہو۔ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ ضرور لکھا ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، کیا علت؟ اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ، اس لیے نہیں ہے۔ یہ بہت ایزی جواب ہے اور بہت بڑھیا جواب ہے۔ حضرت جبریل بسم اللہ لے کر آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے تھے، کہتے تھے بسم اللہ لکھو اور پھر آیت لکھو۔ اب کی جبریل علیہ السلام بسم اللہ لے کر نہیں آئے، اس لیے آپ نے نہیں لکھوایا۔ اب کیوں نہیں آئے لے کر، یہ وجہ لوگ تلاشتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی صورت ہے، دونوں میں ایک ہی جیسے مضامین ہیں، جنگ بدر کے واقعات ہیں، یہودیوں کی منافقین کی قلعی کھولی گئی ہے، اس لیے ایک ہی طرح کا مضمون ہے، اس لیے دونوں مل کر کے ایک صورت ہے۔ سب طوال کے اندر بڑی لمبی 7 صورتوں میں انفال توبہ مل کر کے ایک لمبی صورت بنتی ہے۔ بعض علماء نے یہ بتایا کہ چونکہ یہ براۃ من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیبیہ کے سال جو معاہدہ مشرکین کا ہوا تھا، اس مشرکین کے معاہدے کی براۃ ہے، اور عرب کے دستور کے مطابق جب کسی سے براۃ کرتے تھے، عہد و پیمان توڑتے تھے تو بسم اللہ نہیں لکھتے تھے، بسم اللہ امن کے پیغام میں لکھتے تھے، لیکن معاہدہ توڑنے کی باتوں میں یا معاہدہ توڑنے کے وثیقے میں بسم اللہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ تو بہرحال جو بھی وجہ ہو کہ معاہدہ توڑا جا رہا ہے، اسے بسم اللہ نہیں لکھا گیا، یا دونوں صورتیں ایک ہی ہیں، ایک شروع مدینہ میں اتری ہیں مدینہ کے دور میں، ایک اخیر دور میں اتری ہیں، لیکن دونوں کے موضوعات ایک ہیں، اسی لیے۔ اور اس کا سب سے بڑھیا جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل سورہ براۃ کے آغاز میں بسم اللہ لے کر نہیں اترے، اسے نہیں اترے۔ اللہ پاک۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے اور ان کا لڑکا سعودی عرب میں مقیم ہے، ایک خاتون ہے، ان کا لڑکا سعودی عرب میں مقیم ہے، وہ حج کے لیے تنہا سفر کر کے اپنے بچے کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہیں، تو کیا اس دوران میں وہ تنہا سفر کر سکتی ہیں؟ اور کیا شہر میں عورتیں شاپنگ وغیرہ کو تنہا جا سکتی ہیں؟ اور کیا ٹیلی ویژن پر یا اجتماعی شکل میں دعوتی کام خواتین کر سکتی ہیں؟ اللہ اکبر، کئی سوالات۔ جہاں تک خاتون کے سفر کا سوال ہے، جس کا بیٹا سعودی عرب میں ملازم ہے، وہ یہاں سے بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، کیونکہ یہاں سے سعودی عرب تک کا لمبا سفر ہے، جو اگرچہ فلائٹ میں 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، لیکن بھی وہ سفر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، وہ بغیر شوہر کے اور بغیر محرم کے سفر نہ کرے، صحیح ہے ان کی روایت ہے۔ اس لیے یہ سفر ان کا ناجائز اور حرام۔ صاحبزادہ خود ان کا آوے، اپنے ساتھ لے جائے، یا کسی محرم کے ساتھ وہ جاتی ہوں جن سے ان کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام، وہی محرم بنے گا۔ جس عورت کی شادی جس مرد سے ہمیشہ کے لیے حرام، یہی وجہ ہے کہ بہنوئی اپنی بیوی کی بہن کے لیے، جس کو عرف عام میں ہمارے یہاں سالی کہتے ہیں، ادھر کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ بیوی کی بہن کے لیے محرم نہیں ہو سکتا، بیوی کی پھوپھی کے لیے، بیوی کی خالہ کے لیے محرم نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھتیجا اپنی چچی کے لیے، سگی چچی کے لیے محرم نہیں بن سکتا ہے، بھانجا اپنی ممانی کے لیے، ماموں کی بیوی کے لیے محرم نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ ان کی شادی جائز ہو سکتی ہے۔ تو جن کی شادی جن عورتوں سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہی محرم بن سکتے ہیں، اور بالغ ہونے چاہیے۔ ابھی بھی نہیں کہ 7 8 سال 9 سال 10 سال کے بیٹے کو لے کر سفر کر لے، وہ بیٹا بھی محرم نہیں بنے گا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، عاقل نہ ہو۔ تو اس لیے ان خاتون کے لیے جب تک محرم حاصل نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک ان کے لیے حج ضروری نہیں ہے۔ حج کی شرطوں میں سے عورتوں کے لیے ایک شرط جو مرد سے علیحدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم پایا جائے۔ دوسرا سوال اس کے اندر تھا کہ عورت شہر کے اندر جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو عورت شہر کے اندر جا سکتی ہے ضرورت کے مطابق، کیونکہ اس پر سفر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ عزت آبرو کے ساتھ، پردے کے ساتھ اگر جائے تو جا سکتی ہے، بغیر شوہر کے، بغیر محرم کے، الا یہ کہ اگر مرد کو شک ہو کہ شاپنگ کے بہانے کہیں اور چلی جا سکتی ہے، کسی اور لوگوں سے مل سکتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو تو اس پر بینڈ لگا سکتا ہے یا اپنے ساتھ جا سکتا ہے۔ لیکن شرعی طور پر اگر وہ باپردہ ہے اور عزت و آبرو کی حفاظت ہے انشاءاللہ، تو اندرون شہر گھومنے پر یا ضرورت کے مطابق باپردہ نکلنے پر سفر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے
شہر میں ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ حضرت زبیر کے اونٹ کے لیے باغات میں، مدینہ کے باغات میں تقریباً 2-3 میل باہر نکل کر کے وہ گٹھلیاں چن کر سر پر ٹوکری لے کر آیا کرتی تھی۔ تو اندرون شہر یا گاؤں میں یا گاؤں کے اگل بغل میں جو کھیت ہے اور گاچھی ہے تو اس میں عورت جا سکتی ہے، اگر باپردہ جائے، مرد سے اگر اختلاط نہ ہو تو جا سکتی ہے، سمجھا۔ اور تیسری کیا بات تھی اس کے اندر، سوال کے اندر؟ ٹیلی ویژن کے اوپر عورت کا آنا درست نہیں ہے، اگرچہ لوگ اختلاف ہے کہ چہرہ پردے میں داخل ہے کہ نہیں، اور اگر چہرے کو بال کو ڈھانک لیا جائے اور صرف چہرہ سامنے رکھا جائے تو وہ پردے میں داخل نہیں ہے، لیکن جمہور علماء نے اس کو پردے میں شامل کیا ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ چہرہ پردے میں داخل ہے۔ تو اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، جائز نہیں سمجھتا ہوں کہ عورت منہ کھول کر کے بغیر نقاب کے پردے کے سامنے آوے۔ عورتوں کا اپنا دائرہ ہے، عورتوں کے درمیان میں وہ کھڑے، ان کی تصویریں نہیں آنی چاہیے۔ البتہ مرد حضرات خطاب کریں تو ان کو عورتیں دیکھ سکتی ہیں ٹیلی ویژن پر، اگر نیک نیتی کے ساتھ دیکھیں اور کوئی بری نیت نہ ہو یا دیکھنے کے پیچھے شہوت کار فرما نہ ہو تو دیکھ سکتی ہیں۔ شوہر بیٹے کے سامنے ٹیلی ویژن پر کسی عالم کو خطاب کرتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں، لیکن عورتوں کی ایک تو آواز ذرا باریک ہوتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ صاحب ان کا چہرے کے اندر حسن اور جمال ہے، اگر آرائش زیبائش نہ بھی ہو تو چہرہ خود ہی الحمدللہ مجموع المحاسن ہے، پورے جسم کا حسن اللہ تعالیٰ نے مرد کے یا عورت کے چہرے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر وہ بے نقاب ہے تو اس کا بے نقاب ٹی وی کے پردے پر آنا جائز نہیں ہے۔ اور جو دعوتی مصلحتیں ہیں تو وہ انشاءاللہ مرد دعات کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں، اور بغیر فوٹو کھنچوائے ہوئے عورتیں پردے کی اور سے خطابات کر سکتی ہیں، اپنی عورت کے حلقوں میں خطاب کر سکتی ہیں۔ اس لیے اس کو بہت زیادہ دعوت کے نام پر فوٹوگرافی اور عورتوں کی تشہیر اور ان کے چہرے کو بے نقاب کرنا اور ٹیلی ویژن پر لانا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فتنہ ہے۔ دعوت کا مقصد کم ہے اور فتنہ زیادہ ہے، واللہ اعلم۔ فنکشن ہال کی کمائی کا کیا حکم ہے جبکہ وہاں پر ماڈرن طرز پر شادیاں انجام دی جاتی ہیں؟ جی، فنکشن ہال کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ فنکشن ہال شادی ہال ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کی کمائی درست ہے۔ اب ہم کو نہیں معلوم کہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، اور اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اب ہماری دکان ہے، ہماری دکان سے کوئی آدمی سامان لے جاتا ہو اور وہ سامان لے جا کر کے غیر اللہ کے نام پہ چڑھاتا ہو، اب اس کے ہم مکلف نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سمجھا کہ نہیں؟ ہم نے ہماری طرف سے کوئی انتظام اگر ہو، اگر ہم کو کہا جائے فنکشن ہال والے کو کہ آپ ویڈیوگرافی کا انتظام کیجیے، آپ ناچنے والے اور گانے والوں کا آپ انتظام کر کے دیجیے، تو ہم ان کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں کر سکتے، سمجھا کہ نہیں؟ بلکہ یہ بھی کچھ اسلامی دائرے میں قید لگا سکتے ہیں کہ صاحب کوئی ڈانسنگ کا کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے، گانے کا کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی اگر شرط لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ فنکشن ہال کا مالک ذمہ دار نہیں ہے۔ انشاءاللہ فنکشن ہال قائم کرنا اور اس کو کرائے پر دینا کوئی برا نہیں ہے، جائز ہے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال میرے اکیلے کا نہیں بلکہ سلفی احباب کا بھی ہے۔ ایک مسجد کے بارے میں، جس جگہ پر مسجد تعمیر ہے اس زمین کا کیس چل رہا ہے، جس میں ایک غیر مسلم اور 2 مسلمان ہیں، تو چوتھے آدمی نے اسی دوران اس زمین پر مسجد تعمیر کروا دی، اور اس آدمی کی کمائی پر ہم لوگوں کو شک ہے، کیونکہ اس آدمی کا کاروبار زمینوں کا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زمینوں کو قبضہ کرتا ہے۔ تو کیا ہم اس جگہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں یا پھر ہم نئی مسجد دوسری جگہ تعمیر کر لیں؟ مہربانی فرما کر تفصیلی جواب دیں۔ بہرحال جس آدمی کی جو تفصیل بتایا ہے اگر وہ سب صحیح بھی ہو تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، مسجد میں نماز آپ کی جائز ہے، اور مسجد کو منہدم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوسری مسجد تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ لیگلی قانونی اعتبار سے اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے گورنمنٹ کے آرڈر سے تو اور بات ہے، ورنہ اگر وہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے تو مسجد رہے گی اور اس میں اپن نماز پڑھیں گے تو کوئی انشاءاللہ کراہت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے سود کے پیسے سے بھی مسجد تعمیر کر دی ہو تو گنہگار وہ ہے، مسجد کی زمین پاک ہے، زمین پاک ہے، کسی نے کسی کی زمین غصب کر لی ہو، اس پر مسجد بنائی ہو، ہم نماز پڑھیں گے ہماری نماز ہو جائے گی، غاصب گنہگار ہوگا، مسجد کو توڑنے کی ضرورت نہیں۔
بل البتہ مسجد بنانے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ناپاک مال سے بنا رہا ہے، غصب کی ہوئی زمین سے بنا رہا ہے، ڈسپوٹڈ زمین سے بنا رہا ہے، تو وہ ثواب سے محروم ہوگا۔ لیکن جب تک مسجد ہے، مسجد کی شکل میں قائم ہے، تو وہاں ہم مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز پہ کوئی انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا۔ جی قرآن میں ایک آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اس کی تفسیر میں سوال نہیں سمجھا، ذرا مائک کو آپ منہ سے نیچے اتار کے بات تھوڑا دوری پہ مائک رکھیے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، جی اس کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اسے صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ اس حدیث پر علماء کی کیا رائے ہے؟ مجھے ابھی بھی ضبط سند کا علم نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس سوال کو کل ڈیل کریں گے، اس کو کل کے لیے باقی رکھا جائے۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ چچی سے قرآن میں پردہ کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو چچی سے پردہ کا کیا حکم ہے؟ چچی سے پردہ کرنے کا تو چچی پردہ نہیں، پردہ کرے گی، وہ محرمات کی فہرست میں نہیں ہے۔ بھتیجا چچی سے شادی کر سکتا ہے، اس لیے وہ اس کا محرم نہیں ہے، وہ اس کے لیے محرمہ نہیں ہے۔ چچی کو ممانی کو چاہیے کہ اپنے بھتیجے سے پردہ کرے، پردہ کردہ ہوگا۔ چچا چھوڑ دے تو بھتیجا اس چچی سے شادی کر سکتا ہے، ابھی تو میں نے عرض کیا، اسے چچی کو پردہ کرنا ہوگا۔ سگی چچی بھی ہوگی تو پردہ کرنا ہوگا، ممانی ہوگی اس کو بھی پردہ کرنا ہوگا۔ پھوپھی محرمات میں سے، محرمات ابدیہ میں سے پھوپھی ہے، لیکن چچی محرمات میں سے نہیں ہے، ممانی محرمات میں سے نہیں ہے۔ ماموں کی بیوی، چچا کی بیوی، اسے شادی جائز ہے، اسی لیے عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے، وہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ جی السلام علیکم، اگر کوئی شخص فون پر اپنی بیوی سے 3 طلاق دیتا ہے، ایک ساتھ 3 بار طلاق 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 کہتا ہے، تو کیا اس کی یہ طلاق ایک مانی جائے گی یا پھر 3 مانی جائے گی؟ اس کا جواب قرآن و حدیث سے دیں۔ آدمی فون پر طلاق دے بشرطے کہ آواز جانی پہچانی ہو اور عورت سمجھ رہی ہو کہ یہ مرد ہی بول رہا ہے، اور پھر بعد میں مرد سے اس کی تحقیق کی جائے کہ فلاں وقت میں یہ ٹیلی فون آپ کے نمبر سے آیا ہے اور اس پر آپ ہی کی آواز تھی 3 مرتبہ طلاق کی، کیا آپ نے واقعی طلاق دیا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ میں ہی تھا، کیونکہ فون تو ایک انسٹرومنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی لے کر کے اسی کی آواز میں بنا کر کے طلاق طلاق کہہ دے اور عورت یہ سمجھے کہ میرے شوہر نے طلاق دی ہے، لیکن بعد میں جب اس سے معاملے کی تحقیق کی گئی، اس نے لا علمی کا اظہار کیا، کہا یہ کال میں نے کی نہیں ہے، میں نے طلاق دی ہی نہیں ہے، تب تو اعتبار نہیں ہوگا قسم کھانے کے بعد۔ لیکن اگر وہ اقراری ہے کہ ہاں ہم نے موبائل پر ٹیلی فون پر طلاق دیا ہے، تو چاہے سامنے زبان طلاق دے یا ٹیلی فون کے ذریعے دے یا خط کے ذریعے تحریر لکھ کے دے، وہ ساری صورتوں میں طلاق پڑے گی۔ لیکن طلاق 3 ہوگی کہ 1 ہوگی، علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو مفتاب قول ہے انشاءاللہ اہل علم کے نزدیک، تحقیق کے نزدیک، یا جس کو ہم دلیل کی روشنی میں صحیح سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ 1 طلاق واقع ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، الگ الگ موقعوں پر، مرتن بعد مرہ، ایٹ اے ٹائم 1 سے زیادہ طلاق نہیں ہے۔ اس لیے یہ طلاق قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی عمل ایسا ہو جس پر قرآن حدیث کی دلیل نہ ہو، عمل مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسلم میں روایت ہے، کانا طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عہد ابی بکر وفی سنتین او ثلاث من عہد عمر ومن خلافت عمر واحدۃ او کما قال ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ کہا ابن عباس نے فرمایا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق یا ایک لفظ کی 3 طلاق، کانا طلاق الثلاث، ایک مجلس کی 3 طلاق یا ایک لفظ کے ذریعے 3 طلاق۔ جیسے کوئی کہے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا، 3 مرتبہ طلاق طلاق نہیں بولا، کہا 3 طلاق دیا، تو یہ دونوں ہی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2-3 سالوں کے اندر میں ایک تھی،
جب طلاق کثرت سے لوگوں نے دینا شروع کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے بطور سزا 3 نافذ کر دیا. تو جمہور صحابہ نے ان کی تائید کی، لیکن کچھ صحابہ نے اس وقت بھی ان کی مخالفت کی اور وہ اپنے اپنے طور پر ایک ہی طلاق کا فتویٰ دیتے رہے. لیکن وہ خلیفۃ المسلمین کا وقتی فیصلہ تھا، عارضی فیصلہ تھا، بطور سزا کے تھا، وہ شریعت کا مستقل قانون نہیں تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے خلیفۃ المسلمین کی کوئی سنت دائمی سنت نہیں ہو سکتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ خلیفۃ المسلمین کو مصلحت عامہ کی خاطر کوئی نیا آرڈیننس جاری کرنے کا حق ہے، لیکن وہ شریعت کے مستقل قانون کی حیثیت نہیں رکھ سکتا. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے کئی علماء نے لکھا ہے کہ ان مسائل میں سے جن پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آخر زندگی میں شرمندگی کا احساس ہوا کہ انہوں نے اپنا کوئی فتویٰ یا اپنا کوئی فیصلہ طاقت کے زور پر نافذ نہ کیا ہوتا، تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا طلاق کا کہ انہوں نے کاش لوگوں کی 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر کے ان کی بیویاں حرام نہ کی ہوتی. تو اس کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو افسوس رہا. تو بہرحال مصلحت کو دیکھ کے، اور آج لوگ بے وقوفی میں نادانی میں بیویوں کو 3 طلاق دیتے ہیں، گویا یہ سمجھتے ہیں نادان کہ جب تک 3 مرتبہ طلاق نہیں بولیں گے بیوی کو طلاق پڑے گی ہی نہیں. ایسی صورت میں اگر 3 کو 3 کر دیا جائے تو گھر اور خاندان کے خاندان بگڑتے چلے جائیں گے اور بچے ضائع ہو جائیں گے. ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ 3 طلاق کو 3 نافذ کرنے کی صورت میں مرد کو سزا ملتی، عورت کو سزا ملتی ہے، اور مرد کہیں دوسری شادی کر لیتا ہے اور سماج کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، اور پھر بچوں کی حضانت اور تربیت کا مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنے میں، شریعت کے مطابق عمل کرنے میں انسانیت کی بھلائی ہے، اور اس میں مرد عورت کے لیے بھی راحت ہے اور زوجیت قائم ہونے کے لیے چانسز باقی ہیں. اس لیے ہر اعتبار سے، شرعی دلائل کے اعتبار سے اور معاشرتی پہلو کے اعتبار سے، اور بھی زوجین کے درمیان جو مسائل ہیں یا بچوں کے جو مسائل ہیں یا جو پیچیدگیاں طلاق کے بعد پیدا ہوتی ہیں، ان تمام پیچیدگیوں کو اگر دیکھا جائے تو بہتر بات اقرب الی المصلحت یہی ہے کہ 3 کو 1 کہا جائے اور بیوی کو لوٹا دیا جائے. اللہ اعلم. جی سوال ختم ہوا تحریری. اب اگر کوئی صاحب چاہیں تو 1 2 3 سوال کی گنجائش اور رکھیے. فرشتے نوری مخلوق ہیں. جی نور سے، اللہ کے نور سے، نور سے بنائے. نور ہے اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق. اللہ کا نور ایک الگ نور ہے اور فرشتے جس نور سے بنائے گئے ہیں وہ ایک الگ نور ہے. خلقت الملائکۃ من نور. اگر اللہ کے نور سے ہو جائیں گے تو اللہ کا جز ہو جائیں گے. انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، شیطان آگ سے، جن آگ سے، اور فرشتے نور سے. جی ووٹ دینا چاہیے. جمہوری ملک ہے الحمدللہ. اس ملک میں ہم کو قانونی حق حاصل ہے، آزادی کے ساتھ ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، تو نمائندہ چننے کا بھی ہم کو حق ہے. اس لیے ووٹ دینا، بلکہ اچھے نمائندہ چننے کی حیثیت سے ووٹ دینا واجب اور ضروری ہے. اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے غلط قسم کے لوگ آ جائیں گے، فاسق و فاجر لوگ آ جائیں گے. تو اگر سنجیدہ طبقہ ہٹ جائے ووٹ سے، اب وہ ووٹ نہ ڈالے، اپنے جمہوری حق کا استعمال نہ کرے، تو اور غلط قسم کے لوگ ایوانوں میں بیٹھیں گے، پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، اسمبلی میں بیٹھیں گے، تو اور وہ مسلمانوں کے خلاف حرکتیں کریں گے. تو اسی لیے کوئی مسلمان اچھا کینڈیڈیٹ ہو تو اس کو دیجیے، غیر مسلم بھی ہو تو اس سے کچھ شرائط رکھیے کہ بھئی ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے اس طرح کے مسائل ہیں، وقتاً فوقتاً ہمارے قائلی قوانین کے اندر اور ہمارے مذہب کے اندر حکومت مداخلت کرتی رہتی ہے، اس موقع پر آپ کو ہمارا تعاون کرنا ہوگا. اس طرح کی کچھ تحفظات سامنے رکھتے ہوئے ووٹ دینا چاہیے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. جی وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم.